بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مرنے کے بعد بدعتی شخص کی برائی بیان نہیں کی جا سکتی؟ نہایت حیرت کی بات ہے کہ حال ہی میں بعض اہل حدیث و سلفیت کی طرف منسوب لوگوں کی طرف سے ایک ایسے باطل قواعد نشر کیے جا رہے ہیں کہ جیتے جی تو بدعتی کی برائی بیان کرو، لیکن مرنے کے بعد جائز نہیں، کیونکہ حدیث ہے کہ فوت شدگان کو برا مت کہو۔ بلکہ بعض تو اور بھی آگے بڑھ کر گمراہ ترین عقائد رکھنے والی شخصیات کی وفات پر سر عام خطبات میں خراج تحسین پیش کر کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، محض ختم نبوت کے نام پر جلسے جلوس کر لینے یا کسی کی خلافت و اسلامی نظام کے لیے حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کی وجہ سے۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث روایت فرمائی ہے وہ یہ ہیں: باب ما ینہا من سب الاموات، باب اس طور پہ باندھا ہے کہ فوت شدگان کو برا کہنے میں سے جو منع ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تسبوا الاموات، فوت شدگان کو برا نہ کہو، فانہم قد افضوا الی ما قدموا، کیونکہ یقیناً جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کے بدلے کو پہنچ چکے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، باب فوت شدگان کو برا کہنے میں سے جو منع ہے کے بارے میں الزین بن المنیر فرماتے ہیں، باب کے عنوان سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ برا کہنا ممنوع اور غیر ممنوع دو اقسام میں تقسیم ہوتا ہے، جبکہ جو خبر حدیث کے الفاظ ہیں اس کا مضمون تو یہ ہی ہے کہ مطلقاً برا کہنا منع ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا عموم انس رضی اللہ عنہ کی سابقہ حدیث سے خاص ہو جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کسی جنازے پر اس کی اچھائی یا برائی کرنے پر فرمایا تھا، وجبت وانتم شہداء اللہ فی الارض، اس پر جنت یا جہنم واجب ہو گئی اور تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انکار نہیں فرمایا۔ اس میں احتمال ہے کہ الاموات میں جو الف لام استعمال ہوا ہے وہ احدیہ ہے، یعنی اس سے مراد صرف مسلمان ہیں، کیونکہ کافر تو ایسے ہیں کہ ان کو برا کہنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ القرطبی اس وجبت والی حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کے تعلق سے ایک سے زائد جوابات کا احتمال ہے۔ پہلا احتمال جس کی برائی بیان کی گئی وہ ظاہر برائیاں کرتا تھا، اس لحاظ سے یہ اس باب میں شمار ہوگا کہ فاسق کی کوئی غیبت نہیں یا پھر منافق ہوگا۔ دوسرا احتمال جو منع کیا گیا ہے اسے دفن کے بعد پر محمول کیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے جائز ہوگا تاکہ جو سنے اس کے لیے واعظ و نصیحت ہو۔ تیسرا احتمال عمومی طور پہ منع کر دینا بعد کا حکم ہے، لہذا یہ ناسخ ہوا اور یہ قول ضعیف ہے، اور ابن رشید کے قول کا ماحصل یہ ہے کہ برا کہنا کافروں اور مسلمانوں کے حق میں تقسیم ہوتا ہے۔ جہاں تک سوال ہے کافر کا، تو اگر اس سے کسی زندہ مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہو تو منع ہے، اور جہاں تک بات رہی مسلمانوں کی تو پھر ضرورت کے تحت ہی ایسا کیا جائے گا، مثلاً وہ گواہی کے معاملے میں ہو۔ یہاں میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس سے مسلمان رشتہ دار کو اس کے تکلیف پہنچتی ہو، جیسا کہ اس تعلق سے اکرمہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ابو جہل، انہیں ان کے سامنے برا بھلا کہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس سے انہیں رنج ہوگا۔ تو جاننا چاہیے کہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور شیخ البانی نے السلسلہ الضعیفہ میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ آگے فرماتے ہیں حافظ ابن حجر، اور بسا اوقات تو یہ واجب بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی تو اس میں خود میت کی اپنی مصلحت ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کو معلوم ہو کہ اس کا مال جھوٹی گواہی کے ذریعے چھینا گیا ہے اور وہ گواہ مر جائے، بس اس صورت میں اگر اس کا ذکر کیا جائے تو میت کو فائدہ ہوگا اگر یہ معلوم ہو کہ مال اس کے حقدار کو لوٹا دیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اس تفصیل سے غفلت کی بنا پر بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ امام بخاری میت کی اچھائی اور برائی بیان کرنے والی حدیث بھول گئے تھے، بلکہ امام بخاری کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ وہ یہ واضح کر دیں کہ جائز ہے
جو گواہی کے معنی میں ہے، اور جو گالم گلوچ برا بھلا کہنے کے معنی میں وہ ممنوع ہے۔ اور چونکہ متن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ عام حکم ہے، اس لیے آپ نے اس کے بعد ایسا عنوان قائم کیا ہے، یعنی باب ذکری شرار الموتى، یعنی برے فوت شدگان کی برائی بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض نے پہلے والے عنوان کی، یہ جو ترجمۃ الباب ہوتا ہے، کہ یہ تعویل کی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے، اور میرے نزدیک جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہر چیز کو عموم پر ہی محمول رکھا جائے سوائے جسے کوئی دلیل مخصوص کرے، بلکہ منع کرنے والے تو گواہی اور خبردار کرنے، تحذیر کرنے کے طور پر بھی اس کے استعمال سے منع کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اسے لغت میں کسی کو برا کہنا شمار کیا جاتا ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں فوت شدگان کو برا کہنے کے بارے میں وہی اصول ہے جو غیبت کے بارے میں ہے، لہذا اگر کسی شخص کا زیادہ تر معاملہ خیر کا ہو، اگرچہ تھوڑی بہت لغزش اس سے ہو جاتی ہو، تو اس کی غیبت ممنوع ہے، اور اگر ایسا فاسق ہو جو علی الاعلان فسق کرتا ہو تو اس کی کوئی غیبت نہیں، اور یہی حکم فوت شدگان کا بھی ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جو نہیں ہے اپنے عموم پر باقی رہے گی دفن ہو جانے کے بعد، البتہ جو کچھ کسی شخص میں ہو اس کا ذکر کرنا مباح ہوگا دفن سے پہلے، تاکہ جو زندہ فاسق لوگ ہیں ان کے لیے واعظ و نصیحت ہو، پھر جب وہ اس کی قبر پہ پہنچے تو رک جائے، کیونکہ اس نے جو کیا اس کا بدلہ پانے اب جا رہا ہے۔ خود اس حدیث کی راویہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا اس شخص کے بارے میں جو ان کے نزدیک لعنت کا مستحق تھا، بس آپ اس پر لعنت کرتی تھیں جب وہ زندہ تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو کرنا چھوڑ دیا اور اس پر لعنت کرنے سے منع بھی فرمایا، جو ان قریب میں ذکر کروں گا۔ اخلو کا مطلب ہے یعنی اپنے اعمال کو پہنچ گئے، خیر کے ہوں یا شر کے، اور اس سے فوت شدگان کو مطلقاً برا کہنے سے منع کرنے پر استدلال کیا ہے۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ دراصل اس کا عموم مخصوص ہے، اور اس بارے میں جو صحیح ترین بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بلا شبہ کافروں اور فاسقوں کے فوت شدگان کی برائیاں ذکر کرنا جائز ہے، تاکہ ان سے خبردار اور متنفر کیا جائے۔ اور علماء کرام کا راویوں میں سے مجروحین کی جرح پر اجماع ہے، خواہ وہ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔ پھر کچھ راویوں کی تفصیل ذکر کرنے کے بعد حافظ ابن حجر عائشہ رضی اللہ عنہ والا قصہ نقل کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یزید الازرجی نے یہ کیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ کہا وہ تو مر گیا، تو فرمایا استغفر اللہ۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ آگے چل کے ذکر ہے کہ اور مسروق کے طریق سے روایت کی کہ علی رضی اللہ عنہ نے یزید بن قیس الارجی کو جمل کے دنوں میں خط دے کر بھیجا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ وہ اس وجہ سے انہیں برا بھلا کہتا ہے، تو آپ اس پر لعنت فرمایا کرتی تھیں۔ پھر جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس کی موت کی خبر ملی تو اس پر لعنت کرنے سے منع کر دیا، فرمایا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فوت شدگان پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ابن حبان نے ایک دوسرے طور پر اعمش عن مجاہد کے قصے کے ساتھ روایت کو صحیح کہا ہے۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا۔ صحیح بخاری کی اسی حدیث کی شرح میں حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرنے والوں کو برا بھلا کہنا جائز نہیں، لیکن کسی مصلحت کی بنا پر ان کی برائی بیان کرنا اس سے مستثنیٰ ہے۔ یہاں اگر قرآن میں ان کی برائی کا ذکر آیا ہو تو قرآن کریم کی بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ابن منیر نے کہا ہے کہ ترجمہ باب کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ برا بھلا کہنے کی دو قسمیں ہیں، ایک منہی عنہ اور دوسری غیر منہی عنہ، جبکہ حدیث مذکور کے لفظ سے مطلقاً نہیں معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا عموم مخصوص ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے میت کی خیر اور شر بیان کرنے پر وجبت کہا تھا، اور فرمایا تھا انتم شہداء اللہ فی الارض، اور آپ نے میت کے شر بیان کرنے پر انکار نہیں کیا تھا۔ یہ ہیں منحۃ الباری شرح صحیح بخاری میں۔ امام النووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں اسی حدیث پر باب قائم کرتے ہیں کہ باب اس بارے میں تحریم، حرمت، حرام ہونا سب الاموات جو فوت شدگان ہیں ان کو برا کہنے کے
تعلق سے بغیر حق و مصلحت شرعیہ، بغیر شرعی ناحق اور بغیر شرعی مصلحت کے برا کہنے کی حرمت، وهو التحذير من الاقتداء به في بدعته وفسقه ونحو ذلك، خود فرماتے ہیں شرعی مصلحت اور برائی برحق برائی جیسے اس سے لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہو کہ کہیں وہ اس کی بدعت و فسق وغیرہ میں پیروی نہ کریں۔ اس کے تحت آپ رحمہ اللہ آیت و حدیث ذکر فرماتے ہیں۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان حدیث میں سے پہلی میں فوت شدگان کو برا کہنے کی حرمت بیان ہوئی ہے، الا یہ کہ کوئی ضرورت و مصلحت ہو۔ آگے چل کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت شدگان کو برا مت کہو کیونکہ وہ اس کو پہنچ گئے جو انہوں نے آگے بھیجا، لہذا فوت شدگان کو برا کہنا جائز نہیں ان کے کسی عیب پر یا غیبت کرتے ہوئے یا لعنت کرتے ہوئے۔ وہ اس چیز کو پہنچ گئے جو خیر یا شر انہوں نے آگے بھیجا تھا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے شر کا خدشہ ہو اور یہ کہ لوگ اس کی بدعت یا شر میں پیروی کریں گے تو اس سے خبردار کیا جائے گا، اس سے تحذیر کی جائے گی اور اس کے عیبوں کو بیان کیا جائے گا، اگرچہ یہ برا کہنے میں شمار ہوتا ہے لیکن یہ کسی ضرورت و مصلحت کے تحت ہے، جیسا کہ ہم فرعون اور اس کے پیروکاروں کا شر بیان کرتے ہیں اور کفار قریش اور ان کے راستے پر چلنے والوں کا شر بیان کرتے ہیں، ان کے بعد والوں اور ان سے پہلوں کا شر بیان کرتے ہیں جیسے قوم نوح، ہود اور صالح وغیرہ۔ آپ ان کا شر بیان کریں تاکہ اس سے خبردار کیا جائے اور انہیں چھوڑنے کی ترغیب ہو۔ اس شیخ سے کچھ سوالات کیے گئے۔ سوال ہے کہ بعض لوگ میت کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں اس کے جواب میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہ جائز نہیں ہے، میت کی غیبت تو زندہ کی غیبت سے شدید تر ہے اگر کوئی چھپی چیز کے بارے میں ہو، لیکن اگر کوئی ظاہر چیز ہو جس سے خبردار کرنا مقصود ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ اس کی پیروی کرنے لگیں، تو پھر بیان کیا جائے گا کہ یہ جو وہ کرتا تھا جائز نہیں اور اس فلاں کی اس کی بدعت یا ظاہری معصیت میں پیروی کرنا جائز نہیں۔ پھر سوال ہوا اگر وہ شر کی طرف بلانے والا داعی ہو، اس کے جواب میں فرمایا بالکل، جس بات کا ڈر ہے کہ اس کی شر میں پیروی کی جائے گی جو کہ ظاہر شر ہے۔ سوال ہوا اگر اس کا شر اس کی اپنی ذات تک محدود ہو، تو جواب دیا کہ اگر اس کا شر چھپا ہوا ہو، ظاہر نہ ہو، تو پھر اس کی ٹوہ میں نہیں پڑا جائے گا۔ سوال ہوا بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اس کا عیب بیان نہ کرو تو وہ کہتے ہیں وہ اس عیب کے بغیر جانا ہی نہیں جاتا، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب وہ اسی طور پر مشہور و معروف ہو، تو اس صورت میں یہ نقصان دہ نہیں، جیسا کہ العامش اسے کہتے ہیں کہ جن کی آنکھ کمزور اور اکثر اوقات تر رہنے والی آنکھیں ہوتی ہیں، یا الاعرج لنگڑے کو کہتے ہیں، مگر تابعین میں سے عامش اور اعرج کہے جاتے ہیں، یہ سب تابعین میں سے ہیں اور ثقہ راوی ہیں، لیکن اس طور پر معروف ہیں تو یہ غیبت نہیں بنتی جب تک یہ کسی کا لقب ہو جس کے ذریعے سے وہ جانا چاہتا ہے، تو یہ غیبت نہیں کہلاتی۔ پھر سوال ہوا کہ معاصرین میں سے بعض لوگ حال ہی میں فوت ہوئے اور ان کی بہت بڑی بدعات تھیں اور لوگ ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کی کتابیں تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اس سے خبردار کیا جائے گا یہ اہل بدعت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم ہود، قوم صالح، قوم نوح، قوم شعیب اور قوم لوط سے ان کی خباثت کی وجہ سے خبردار فرمایا ہے۔ تو یہاں شیخ کا کلام ختم ہوا رحمہ اللہ۔ اسی طرح ریاض الصالحین کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤلف رحمہ اللہ اپنی کتاب ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں باب فوت شدگان کو ناحق اور بغیر شرعی مصلحت کے برا کہنے کی حرمت کے بارے میں۔ یہاں فوت شدگان سے مراد مسلمانوں میں سے ہیں، جبکہ جہاں تک کافر کی بات ہے تو اس کی کوئی حرمت نہیں، الا یہ کہ اسے برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہو، جیسے پہلے ذکر ہوا زندہ مسلمان رشتہ دار، لیکن اگر ایسا کوئی نقصان نہ ہو تو بلا شبہ اس کی کوئی حرمت نہیں، اور یہی معنی ہے مؤلف کے اس قول کا کہ بغیر حق، کیونکہ ہمیں حق ہے کہ ہم کافروں کے ان فوت شدگان کو برا کہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دیں، ان کے خلاف قتال کیا اور پوری کوشش کی کہ ان کے لیے ان کا دین بگاڑ دیں،
اور فرمایا آپ نے کہ کوئی شرعی مصلحت ہو، جیسے مرنے والا کوئی بدعتی ہو جس نے اسے لوگوں کے درمیان پھیلایا ہو، تو اس صورت میں یہاں ایک مصلحت ہے کہ ہم اسے برا کہیں اور اس کے طریقے سے خبردار کریں تاکہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ پھر اس پر استدلال عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوت شدگان کو برا نہ کہو، اور نہیں کے بارے میں اصل تو یہی ہے کہ حرمت کے لیے ہوتی ہے، لہذا مردوں کو برا نہ کہو۔ پھر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ بلا شبہ وہ اس چیز کو پہنچ چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجی، چنانچہ تمہارا انہیں برا بھلا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا اسے آگے پا لیا ہے جب وہ دارالعمل سے دارالجزا پہنچ چکے ہیں۔ ہر کوئی جو مر جاتا ہے تو یقیناً وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوتا ہے، اور وہ دارالجزا پہنچ جاتا ہے اور اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور عمل منقطع ہو جاتا ہے، مطلقاً اس کا عمل میں اب کوئی حصہ باقی نہیں رہتا سوائے ان باتوں کے جن پر سنت دلالت کرتی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے 3 چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہو، او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس میں دلیل ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے ایسی باتوں سے جس میں کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بلا شبہ یہی اہل تقوی رحمان کے بندوں کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں، اور جھوٹ اور جھوٹی گواہی پر تو بالکل بھی حاضر نہیں ہوتے، وہ سوائے حق کے بات نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ شیخ کا کلام ختم ہوا۔